السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے نئے انجن کی آپشن پر بات کریں گے۔ ترکی کے نئے ملٹی پرپز ویپن سسٹم، کینیڈا اور سویڈن کی یوکرین کو عسکری امداد، یورپ کے دفاعی اخراجات میں اضافہ، US اور ملائیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ روس اور یوکرین کی جاری جنگ کے تناظر میں یورپ میں خاص طور پر دفاعی اخراجات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یوکرین جنگ، جس کو روس اسپیشل ملٹری آپریشن قرار دیتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے یورپی ممالک نے اپنی ڈیفنس اسپینڈنگز میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اس جنگ نے فن لینڈ اور سویڈن تک نیٹو کے پاسبل پھیلاؤ کی راہ ہموار کر دی ہے۔ گزشتہ برس گلوبل ملٹری اسپینڈنگز $2 ٹریلین تک پہنچ گئی تھیں، جو کہ پچھلے سال سے 0.7% زائد ہیں۔ سپری کے مطابق یورپ میں دفاعی اخراجات میں اضافہ روس کی جانب سے کرائمیا پر 2014 میں قبضے کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یورپ اس وقت دفاعی اخراجات کی مد میں $418 بلین سے زائد سالانہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حالیہ ڈیولپمنٹ کو لے کر اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے لیے ضرورت پڑنے پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے لیے چائنیز ساختہ WS-13E انجن کی آپشن بھی موجود ہے۔ اس انجن کو ماضی میں چین میں بلاک 3 پر ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے خیال میں تھنڈر بلاک 3 پر ابھی کے لیے RD-93 انجن ہی استعمال ہوگا اور بعد میں ضرورت پڑنے پر چائنیز یا پھر رشین RD-93MA کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بلاک 3 کی انڈکشن میں تاخیر سے متعلق آپ کے سوالات کا تعلق ہے، تو اس ڈیلے کی پاسبل وجہ ایڈیشنل ہارڈ پوائنٹ اور ڈیول ایجیکٹر ریک سے متعلق ٹیسٹنگ ہے، جو اس وقت پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جاری ہے۔ ترکی کمپنی فلپینز میں ہونے والے ایشین ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی نمائش میں فلپینز کی نیوی کے لیے اپنی کسٹمائز آف شور پیٹرول ویسل آفر کر رہی ہے۔ اسفات کی طرف سے پچ کی جانے والی آف شور پیٹرول ویسل 86 میٹر سے زائد لمبی اور 2000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس شپ کی رینج 6000 نوٹیکل مائل ہے اور یہ 21 دن کی انڈیورنس رکھتی ہے۔ اس OPV کو اینٹی ایئر وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر، جبکہ دیگر میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ترکی اس شپ پر مقامی اینٹی شپ کروز میزائل بھی آفر کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ فلپینز کی نیوی 6 آف شور پیٹرول ویسلز اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک کمپنی نے فلپینز ایروسپیس کے ساتھ ایک MOU طے کیا ہے، جس کے تحت فلپینز ترکی سے اپنے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز، UH-1 اور S-70 ہیلی کاپٹرز کے لیے مینٹیننس، ریپیئر اور اوور ہال کی سروسز حاصل کرے گا۔ US ایئر فورس کی 16th اسپیشل آپریشن کمانڈ کو پہلا AC-130J گھوسٹ رائڈر طیارہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ امریکی فضائیہ کی نیو میکسیکو میں موجود کینن ایئر بیس پر ڈیلیور کیا گیا۔ ایئر فورس کے آفیشلز کے مطابق گھوسٹ رائڈر کی ڈیلیوری اس کی اسپیشل آپریشن کمانڈ کی نئے چیلنجز سے نمٹنے کے سلسلے میں تیاریوں کے لیے بہت اہم ہے۔ لاکہیڈ مارٹن نے ٹوٹل 37 AC-130J طیارے US ایئر فورس کی اسپیشل آپریشن کمانڈ کو فراہم کرنے ہیں۔ اس ڈیل کی مالیت $2.4 ارب بتائی گئی ہے۔ ایسلسان نے بیکر کو اکنجی ڈرون کے لیے ایئر سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز اور پورٹیبل سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز فراہم کر دی ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت ان سسٹمز کی ڈیلیوریز 6 ماہ میں مکمل ہوئی ہیں۔ ان سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز کی بدولت اب اکنجی ڈرون میں بیونڈ لائن آف سائٹ کمیونیکیشن جیسا کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اکنجی ڈرون کو عراق میں دہشت گردوں کے خلاف باقاعدہ آپریشن میں پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا، جبکہ 200 کلو گرام سے زائد وزنی MK-82 بوم کو بھی پہلی مرتبہ اکنجی ڈرون سے فائر کر کے سی ٹارگٹ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس بوم کو تیبر گائیڈنٹ کٹ سے لیس کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ نے بھی اکنجی ڈرون آرڈر کر رکھا ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پاکستان اس ڈرون کا A یا B ورژن میں سے کون سا ویریئنٹ حاصل کر رہا ہے۔
کینیڈین حکومت نے مقامی کمپنی روشل کو کہا ہے کہ وہ سینیٹر 4x4 آرمرڈ پرسنل کیریئر یوکرین کے لیے فراہم کرے۔ کمپنی کو ٹوٹل 8 وہیکلز کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ کینیڈا اس سے پہلے بھی مختلف ویپنز یوکرین کو فراہم کر چکا ہے، جبکہ کمپنی کی طرف سے اس وہیکل کو آل ٹیرین ٹیکٹیکل وہیکل قرار دیا گیا ہے اور اس میں 50 کیلیبر کی بلٹ سے مزاحمت کے علاوہ بم سے پروٹیکشن کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق سویڈن اپنی آرچر 155 ملی میٹر سیلف پروپلڈ ہوئٹزر یوکرین کو فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سویڈن یوکرین کو 10,084 لائٹ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، 5,000 ہیلمٹس اور 5,000 بلٹ پروف ویسٹ کے علاوہ ہزاروں فیلڈ راشنز فراہم کر چکا ہے۔ آرچر ایک فلی آٹو لوڈنگ میکینزم رکھتی ہے۔ اس میں 21 راؤنڈ ریڈی ٹو فائر جبکہ 20 ایڈیشنل راؤنڈ ان سائڈ وہیکل موجود ہوتے ہیں۔ آرچر سٹینڈرڈ راؤنڈز کو 40 اور ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائلز کو 60 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے۔ امریکی ایئر فورس نے اپنے A3 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بوئنگ کے تیار کردہ E7 کا انتخاب کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کانٹریکٹ 2023 میں جاری کیا جائے گا، جبکہ ریپڈ پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ 2027 میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ یو ایس ایئر فورس اس وقت 15 A3 استعمال کر رہی ہے، جس کی ریپلیسمنٹ نئے بجٹ میں پلان کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے اب E7 پروگرام کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ملائیشیا کی ایئر فورس کے لیے لائٹ کامبیٹ کم ٹرینر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن پروگرام کے تحت ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اپنے ہرجٹ طیارے کی ملائیشیا میں پروڈکشن کی یقین دہانی کروائی ہے۔ خیال رہے کہ ملائیشیا کے ٹینڈر میں اس وقت چائنیز L-15، اٹالین M346 اور رشین MiG-35 کے علاوہ ترک ہرجٹ اور کورین FA-50 اور تیجس کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا تھا کہ ہرجٹ کو ہم 2023 میں فلائی کریں گے اور TCG انادولو سے آپریٹ کرنے کے لیے اس میں ڈیزائن چینجز بھی کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ ترکی اپنی TCG انادولو کیریئر سے TB3 ڈرون اور ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ بھی آپریٹ کرنے کا خواہش مند ہے، جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ترکی نے اپنی گوکر نامی ملٹی پرپز ویپن سسٹم کو کامیابی سے ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس گن سسٹم کو موسٹ کاسٹ افیکٹو ڈیفنس اگینسٹ کرنٹ تھریٹس قرار دیا گیا ہے۔ ایسلسان کی تیار کردہ اس گن کو 95 ڈگری سے لے کر -35 ڈگری کے اینگل پر تھریٹس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 35 ملی میٹر اس گن سسٹم کو شپس اور گراؤنڈ بیس سسٹمز پر استعمال کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے کورکت ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے بھی ٹوئن بیرل گنز ایسلسان بنا چکی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔